کل جو سب سے گرما گرم ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے جو، اور خاص طور پہ لیڈرز جو ان کے جو عاشقان ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو دیوانے ہیں، جیالے ہیں، متوالے ہیں، پٹواری ہیں، یوتھیے ہیں، یہ ساری کیٹیگریز ان اشاق کی یا چاہنے والوں کی ہے. تو وہ اپنے انہوں نے ایک ڈیبیٹ بڑی آج کل گرما گرم چل رہی ہے کہ کوئی اگر کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے کوئی مخالف کہ جی فلاں آپ کا لیڈر تو جو ہے وہ اس طرح کا ہے، وہ وومنائزر ہے یا فلاں ہے اور وہ عدت کے اندر نکاح کرتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں آپ کا لیڈر تو چور ہے، ڈاکو ہے، اور کوئی تیسرا کہتا ہے کہ جی وہ تو فلاں وقت میں ایسے کرتا رہا، باہر کے ملکوں میں سیکورٹی رسک تھا. تو سارے یہ کہتے ہیں یہ جو آپ ذاتی قسم کے آپ بمباری کر رہے ہیں ان کی ذات پہ، تو یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے. یہ انہوں نے کون سا کوئی اگر کسی کو اوپر الزام لگتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بطور سرکاری عہدیدار، بطور سیاسی عہدیدار کے اس نے کیا اس میں خامی پائی گئی یا کیا بڑا کام اس نے کیا جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو صریحاً. یہ بات اس حد تک تو اس دلیل کو اس حد تک چل رہی ہے. یہ اب بات یہ آتی ہے کہ اب آ جائیں لفظ صادق و امین پر. وہ کہ میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ عام ہمارے جیسے ہماتڑ ساز ہوتے ہیں نا، میرے جیسے گناہ گار لوگوں کو، دنیا دار لوگوں کو، جس میں ہم سب شامل ہیں، اس میں نواز شریف بھی ہے، عمران خان بھی ہے، بھلے کوئی کتنا اچھا لگے آپ کو، خدا کا اتار لگ رہا ہو، لیکن وہ سب تقریباً ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کوئی ذرا زیادہ پالشڈ ہے، کوئی کم پالشڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی ایک بہت بڑے بندے کے بارے میں کسی ایک دوست نے پوچھا، اور وہ دوست کون تھے؟ میرے بیچ میٹ تھے، اسرار، جو ایڈیشنل آئی جی پولیس رہ چکے ہیں، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اب تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ کل ایک بڑا فنکشن ہوا وہاں پہ، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف آئے تھے، اس آدمی کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی، وہ بڑا کوئی نامور بندہ ہے، بڑا کوئی ادیب، مورخ، صحافی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ. اور میں تو ویسے مورخ کا لفظ آتے ہی میرے ذہن میں مورخ بھی آ جاتا ہے بہرحال. اور میں نے کہا یار، کہتا ہے وہ اتنا عظیم آدمی تھا. میں نے کہا نہیں یار، وہ ہے ہماری طرح ہی گھٹیا تھا، ذرا کم گھٹیا تھا. تو جو کم گھٹیا ہوتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. ہمارا ایک ملیو ہے نا، ہمارا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے، ہمارا اپنا سیاق و سباق ہے، ہمارا ایک اپنا ایٹماسفیئر ہے، ایک ماحول ہے، اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کم گھٹیا ہے. تو اب یہ بات آ گئی کہ صادق و امین. مجھے تو اس لفظ سے بڑی چیڑ ہے کہ عام دنیا دار لوگوں کو، جن میں تمام عیب 5 عیب شرعی یا 4 عیب شرعی یا 3 عیب شرعی یا 2 عیب شرعی پائے جاتے ہیں، کہ ان کو ہم صادق و امین کہیں. چلو بھلے ہم نے کسی کو صادق و امین بنا دیا، کسی کو کہہ دیا کہ جی آپ نہ صداقت رکھنے والے ہیں، نہ امانت رکھنے والے ہیں، آپ غیر صادق و امین ہیں، تو اس طرح کے آپ کے فیصلے بھی آئے. تو وہ بنیادی لفظ یہ آتا ہے کہ جب ہم صادق و امین کہتے ہیں تو ایک تو جب عدالت اسے کہتی ہے کہ آپ صادق و امین نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال کیا، اور آپ نے وہاں نہ صداقت دکھائی نہ امانت دکھائی آپ نے. لیکن یہ اگر آپ غور کریں تو انسان کا جو اس کا اصل ہوتا ہے، اس کا انفرادی اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے انفرادی، یا اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہی حاوی ہوتی ہے اس کے سرکاری عہدوں پر. اگر کوئی شخص ناپختہ کاری کا اس کی سوچ ہے، جتنی مرضی عمر کا ہو جائے، وہ بہت بڑے عہدے پہ آگے بھی ناپختہ کاری دکھائے گا. جو بچپن میں بدماش بلی بوائے ہوتا ہے، وہ اگر آئی جی پولیس لگ جائے، جج لگ جائے، جرنیل لگ جائے، اسی طرح بلی بوائے بن جائے گا. اسی طرح لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گا، تنگ کرے گا، غصہ ہوگا، نفرتیں کرے گا اور نفرتیں پھیلائے گا. اسی طرح کوئی اگر آدمی کوئی کسی قسم کے اسی فیل میں کوئی آدمی عادی ہیبیچول لائرز ہوتے ہیں، ہیبیچول کمپلینرز ہوتے ہیں، جو ہر وقت گلا شکوہ، ہر وقت سڑے رہنا، ہر وقت کسی کو کے بارے میں نفرت کرنا. اسی طرح نیرسسسٹ لوگ ہوتے ہیں، نرگسیت کا شکار، خود پسند، جو اپنی ذات سے آگے کسی کو نہیں دیکھتے. یہ ان کے ذاتی، ان کے انفرادی، ان کے نفسیاتی، ان کی یہ کریکٹرسٹک ہے، فیچر ہے ان کی شخصیت کا. وہی وہ بڑے کینوس پہ جا کے جب وہ بڑے سرکاری عہدیدار بنتے ہیں
تو وہ جا کے وہی چیز ان میں وہ زیادہ منعکس ہوتی ہے. گو کہ بعض لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو وقتی طور پہ تبدیل کر لیتے ہیں. اگر کوئی بہت غصے والا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد بہت غصے والا ہو تو پھینٹی لگانے بغیر باز نہیں آتا. جہاں جہاں بھی پھینٹی الاؤ ہے، میں اس کے سبجیکٹ ٹو دیٹ کنڈیشن. تو جو استاد موٹیویشنل اپروچ رکھتا ہوگا وہ بڑی سے بڑی خرابی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی، ناکامی بھی، اس کی نالائکی بھی برداشت کر کے اس کو موٹیویشنل طریقے سے پڑھائے گا. اسی طرح کا آدمی بہت زیادہ غصے والا ہے کہ ہر بات پہ یا مکہ دکھاتا ہے یا گالی دیتا ہے، وہ اگر کامیاب وکیل بن جائے یا جج بن جائے یا جرنیل بن جائے یا چیف سیکرٹری بن جائے یا ڈپٹی کمشنر بن جائے یا بہت بڑا صحافی بن جائے، تو وہ پھر اپنے اس کے پاس جو بھی ٹولز ہوں گے، کسی کے پاس قلم ہوگا، کسی کے پاس چھڑی ہوگی، کسی کے پاس کچھ ہوگا، کوئی اختیار ہوگا، کسی نے اختیار کا ٹول کہہ رہا ہوں میں، تو وہ پھر اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا وہ جو اس کی شخصیت کا پہلو ہے، اس کے تشخص کا، اس کی نفسیات کا جو سب سے بڑا پہلو ہے، وہ غالب دکھائی دے گا اس میں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی کا یہ ذاتی فعل ہے، وہ سرکاری عہدیدار پہ اگر کوئی سب سے نفرت کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل نہیں. اگر وہ لیڈر اگر کوئی سب سے نفرت کرتا ہے اور اس کا اظہار اور سب کو نیچا سمجھتا ہے اور خود کو سب سے بلند سمجھتا ہے اور اس کا اظہار وہ اپنے بڑے عہدے پر آنے کے بعد، اپنے پاس اختیار آنے کے بعد برملا کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، اس پر اس کو تنقید ہو سکتی ہے.